اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور یہ بات بڑے اطمینان کے ساتھ اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے وارثان کی طرف سے ایک نئی پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انہوں نے ایک فوری طور پہ انصاف اور داد رسی کی فراہمی کے سلسلے میں ایک بینچ قائم کیا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر مشتمل۔ انہوں نے اس کی ابتدائی سماعت کر کے درخواست کو منظور کرتے ہوئے 12 ستمبر کی تاریخ مقرر کی اور حکومت پنجاب کو اس میں طلب کر لیا ہے جواب کے لیے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ میں اس اقدام کی جو انصاف اور داد رسی کی فراہمی کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے، اس پر میں بڑا پر امید ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی 12 ستمبر کو جسٹس باقر نجفی کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنے کے سلسلے میں مظلوموں، مجبوروں اور شہیدوں کے وارثوں کی مدد کریں گے اور آئین کی روح اور آئین کی تقاضے اور ڈیمانڈ کے مطابق یہ بنیادی حق انہیں ادا کریں گے اور رپورٹ شائع کرنے کا حکم صادر ہوگا۔ رہ گئی پاکستان میں، آپ دیکھیے کہ ادارے اس حد تک کمزور ہیں کہ ایک طرف تو کمزور کو انصاف فراہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا نیب جیسے ادارے میں کوئی کمزور آدمی پھنس جائے تو اس کو جان چھڑانا مشکل ہے، اور دوسری طرف نیب نے 3 بار نوٹس سرو کیے ہیں نواز شریف صاحب کو، چونکہ وہ طاقتور آدمی ہے، وہ اور ان کا پورا خاندان پیش نہیں ہوا، تینوں نوٹسز کو رد کر دیا۔ ہماری نگاہیں اس امر پر بھی ہیں کہ اب نیب اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتا ہے۔ نیب کو اپنے اوپر ہمیشہ سے لگائے گئے الزامات کو رد کرنے اور اپنی کریڈیبلٹی کو دوبارہ بحال کرنے کا شاندار موقع ملا ہے۔ سپریم کورٹ نے اسے کل 6 ہفتے دیے ریفرنسز دائر کرنے کے لیے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو 6 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ وہ فیصلوں کو صادر کریں اور ان تمام کیسز کی سماعت کو مکمل کریں۔ بعض لوگ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور ان لوگوں کے اشرافیہ کے جو حواری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مداخلت کی ہے ٹائم فریم مقرر کر کے کہ 6 ماہ میں فیصلہ کیا جائے اور 6 ہفتے میں ریفرنس دائر کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کی، سپریم کورٹ نے بڑی نرمی سے کام لیا ہے۔ جو نیب آرڈیننس ہے 1999 کا، اس کا سیکشن 16 تو یہ بتاتا ہے کہ ایسے کیسز میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اور 1 مہینے کے اندر فیصلہ آنا چاہیے۔ نیب آرڈیننس کا سیکشن 16 وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے میں فیصلہ آنا چاہیے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو امپورٹنٹ کیسز کی۔ سپریم کورٹ اس سے بڑھ کر احسان کیا کر سکتی ہے، نرمی کیا کر سکتی ہے، حیا کیا کر سکتی ہے کہ انہوں نے 1 ماہ کی بجائے 6 ماہ کا عرصہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 6 ماہ کا عرصہ بھی بڑا طویل عرصہ ہے۔ اگر اسے لنگر آن کیا گیا اور ان کا بہت جلد مواخذہ نہ کیا گیا اور انہیں بہت جلد اپنے
انجام تک نہ پہنچایا گیا جس کے یہ مستحق ہیں، تو یہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ اور پاکستان کے دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندرونی حالات کو خراب کر سکتے ہیں۔ ان کی دلچسپی صرف اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار اور اقتدار کو بچانے سے ہے۔ خواہ اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے ساتھ، ایک ٹکڑا پنجاب کا بھی بچ جائے تو یہ اسے بھی پاکستان کا نام دینے کو تیار ہوں گے اگر وہ ان کے اختیار اور اقتدار میں رہے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھیلتے رہے ہیں، اور میں یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، عالمی سطح پر ان کی کرپشن، کاروباری کرپشن اور لوٹ مار، اور پوری دنیا میں کاروباری سلطنت کا قیام، یہ 80s کے اوائل سے شروع ہے۔ جب سے یہ سیاست میں داخل ہوئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اس وقت سے گلوبل بزنس امپائر بننے کا کام شروع تھا، اور وہ سارے پیسے پاکستان سے لوٹ کے لے جائے جا رہے تھے، اور دنیا کے 5 بر اعظموں میں ان کی گلوبل امپائر ہے۔ اب مجھے ان تفصیلات کے جہاں تک معلوم ہے بتانے کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے کہ والیوم 10 میں سب کچھ موجود ہے۔ والیوم 10 میں سارے ایکس رے موجود ہیں، والیوم 10 میں ان کی ساری اسکریننگ موجود ہے، والیوم 10 میں میرا خیال ہے ان کی MRI موجود ہوگی ساری۔ پوری دنیا میں جو انہوں نے لوٹ مار مچائی ہے، اور پوری دنیا میں جو جائیدادیں قائم کی ہیں، پوری دنیا میں سٹیل ملیں بنائی ہیں، پلازے بنائے ہیں، محلات بنائے ہیں، مارکیٹیں بنائی ہیں، اور اتنی بزنس امپائر قائم کی ہے کہ شاید ایک سٹیٹ اتنی بنا سکے، پوری ریاست۔ اور مجھے بڑی قوی امید ہے کہ JIT نے جو تحقیقات کیے ہیں اس کے والیوم 10 میں وہ ساری تفصیلات، یا کم از کم اس کے بیشتر حصے کی تفصیلات موجود ہوں گی۔ اور اگر وہی منظر عام پہ آ جائیں تو ان کے چہروں پر پڑے ہوئے جعلی شرافت کے پردے بالکل اٹھ جائیں گے، اور ان کا گھناؤنا کردار جو یہ جمہوریت کے نام پر کبھی پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری لندن سے وطن واپس پہنچے ہیں۔ اس دوران وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ادارے کمزور کو انصاف فراہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے بھی کہا کہ نیب میں کوئی کمزور آدمی پھنس جائے تو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پر امید ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ باقر نجفی کمیشن رپورٹ پبلک کرنے میں مدد کرے گی۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری بیٹے اور کارکنان کے ہمراہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ باقاعدہ قانونی طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نیب کا ادارہ نہیں ہے، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ قوانین کی اور جرائم کی اور کرپشن کی، انسداد دہشت گردی اور انسداد رشوت ستانی کی عدالت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سب سے ہائیسٹ ادارہ ہے، اس نے حسب قانون ریفر کر دیے ہیں ان کے سارے کرتوت، ان کی ساری کرپشن، ان کی ساری لوٹ مار ریفرنسز کی شکل میں، کہ باضابطہ پاکستانی قانون کے مطابق نیب کے ذریعے حسب ضابطہ آگے جائے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کو کہ انہوں نے وزڈم سے کام لیا ہے، رول آف لا پر عمل کرتے ہوئے ان کو پراپر چینل میں ڈالا ہے۔ اس لیے اب یہ بھاگے ہیں اور کہیں پیش ہونے کا نام نہیں لے رہے، اس لیے کہ یہ کبھی بھی قانون کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ قاتل لوگ ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے ہیں۔ پولیس کو اور تمام ملکی اداروں کو غلاموں کی طرح اپنے پنجے میں جکڑ کے سارے جرائم کروانے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی ادارہ آزادی کے ساتھ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو یہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، اور وہ عمل آپ نے دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، جسٹس باقر نجوی کمیشن رپورٹ کے پبلک ہونے کی دیر ہے۔ وہ بات جو ہم 3.25 سال سے کہہ رہے ہیں، میں 3.25 سال سے کہہ رہا ہوں، اور میڈیا نے ساتھ دیا ہے،
तमाम सियासी जमातों ने साथ दिया है, वो हकीकत मंजर आम पे आ जाएगी और उस कत्लेआम के पीछे छुपे हुए चेहरे शहबाज शरीफ साहब समेत और इनके सरकारी एहलकारान नंगे हो जाएंगे और उसके बाद जब नंगे होंगे तो फिर फंदे भी नजर आएंगे इंशाअल्लाह कि कब उस फंदे में लटकते हैं। शुक्रिया। लंदन चले गए, लंदन जा रहा है, बातचीत भी जा रहे हैं, तो इसलिए आपके क्या कमेंट है कि वो वापस आए? हाँ बेटे, वो बड़ी सादा सी बात है, वो उनका असल वतन है, कारोबारी वतन वही है। यहाँ वो लूट मार के लिए रहते हैं और वतन कारोबार का वही है जहाँ जाना है, और पलट के ईद वहीं करने गए हैं। मुझे कई साल हो गए हैं, आप जब मुझे ईद मिलने आते हैं मॉडल टाउन की जामे मस्जिद में, हर साल जब नमाज ईद आप कवर करते हैं तो मैं हमेशा, आप भी देखते होंगे कि नवाज शरीफ साहब कभी पाकिस्तान में ईद नहीं करते, वो अपने वतन में जाके करते हैं। उनका वतन उनके कारोबार का हेडक्वार्टर है, लूट मार का हेडक्वार्टर है। यहाँ सिर्फ इक़्तिदार के लिए उन्होंने एक ठिकाना बनाया हुआ है ताकि मुल्क की दौलत को लूट खसूट कर न्यूयॉर्क और खुदा जाने लंदन कहाँ भेजी जा सके। जस्टिस बाकिर नजफी। मेरे चांद उसके बाद अगला लाएमल, उसके बाद हम सोचेंगे, कबल अज़ वक्त बात करना कभी मुनासिब नहीं है। ये बताइए कि बड़े मियाँ साहब तो करप्शन की वजह से नाअहल हो गए, अब छोटे मियाँ पर अभी $17 मिलियन की जो करप्शन है उसका इल्ज़ाम लगा है, चाइनीज़ कंपनी ने इल्ज़ाम लगाया है और वज़ीर आला ने अपनी ही जो मुआयना टीम है उसको तहकीकात के लिए लगा दिया। आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा फोरम है जिस पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए? बेटे, इनकी तहकीकात होंगी, इनको लटकने दें, ये थुटे मार के इस वजीर आला को भी निकालेंगे, किक आउट करेंगे जूतों के साथ। इसकी शहबाज शरीफ की जुर्रत क्या है, ये कातिल है, इसको जूते मार के निकालेंगे। जब ये इक़्तिदार से उतरेंगे तहकीकात उस वक्त होंगी। इक़्तिदार के बैठे हुए आपने देखा मॉडल टाउन की तहकीकात का क्या हुआ। अब थोड़ा सा इक़्तिदार इनका कमजोर हुआ है तो कुछ रास्ता इंसाफ का हल्का सा खुला है ना, इस तरह ये भी उतरने की देर है। तहकीकात तो उस वक्त होती हैं जब गैर जानिबदार इदारे करते हैं, जिनके ऊपर ये खुद ना बैठे हों। और ये तो एक चीज निकली है, आप यूं समझें कि फहरिस्त नहीं बना सकेंगे, इतने करोड़ों एक एक ठेके में इनकी करप्शन निकलेगी। ये सर से पांव तक 1000 बार करप्शन के अंदर डूबे हुए हैं। अच्छा, दोनों भाई। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि पनामा और अकामा ये सब बहाना है, नवाज शरीफ निशाना है। अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान वो ये कह रही हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं बच्चियों की बात पे कमेंट नहीं करूँगा। बेटे, मैं तो इनका एनवायरनमेंट तो देखने नहीं गया था। आपको पता है मेरी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस थी और अल हिदाया के नाम पे ट्रेनिंग कैंप थे काउंटर टेररिज्म के यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं तो 3-3 रोज़ा चाहता तो वो करके वापस आ गया हूँ। मैं इनका माहौल नहीं, मुझे इनके माहौल का अंदाज़ा है कि इनका माहौल ख़त्म हो चुका है। अब इंशाअल्लाह इनके ख़ात्मे का वक्त है। देखिए अल्लाह की मदद और नुसरत उतरी है, उतरेगी, और होता क्या है इन ज़ालिमों के साथ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चेयरमैन पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी गैर मुल्की परवास के जरिए लंदन से लाहौर पहुंचे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे।